بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کی اور درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات، ماہ فبروری کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی قوم نے 1990 میں باقاعدہ شروع کیا تھا۔ قاضی حسین مرحوم نے 1990 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں نواز شریف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک دن کا باضابطہ اعلان کریں۔ میاں نواز شریف ان کی اس تحریک پر رضامند ہوئے اور بعد میں وہ مرکزی حکومت کو قائل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، اور 5 فروری 1990 سے لے کر آج تک پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کی آزادی، ان پر ہونے والے مظالم اور ان کے حقوق کے لیے ان سے اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ کشمیری قوم کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان سے اظہار یکجہتی کیا جاتا رہے گا اور ان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون کیا جائے گا، ان کی تحریک آزادی کی سپورٹ کی جائے گی۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی حق خود ارادیت کے لیے پاکستان بھر میں پروگرامات ہوئے، اور مرکزی حکومت عمومی طور پر مظفر آباد میں ایک جلسے کا یا ایک پروگرام کا انعقاد کرتی ہے، لیکن اس دفعہ مرکزی حکومت نے پاکستان اسلام آباد کی عمران خان صاحب کی حکومت نے کوٹلی کا انتخاب کیا، جبکہ آزاد کشمیر کی حکومت جو جناب راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں ہے، انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مدعو کیا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک جلسہ مظفر آباد میں کیا۔ فروری ہی کے مہینے میں آزادی کشمیر کے حصول کے لیے ممتاز کشمیری رہنما جناب مقبول بٹ کا یوم شہادت بھی ہے۔ 11 فروری کو ان کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی، اور آزاد کشمیر کی حکومت نے اس دن کی اہمیت کی مناسبت سے 11 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے آج مدعو کیا ہے مختلف مہمانوں کو کہ آج اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے ایک رہنما جناب زاہد چودھری۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی بہت شکریہ جناب آپ کا۔ ہمارے ساتھ آج دوسرے مہمان ہیں سردار نفیس، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر سے ہے، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، جزاک اللہ۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمانوں میں جناب عامر کشمیری صاحب ہیں، ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا کہ وہ جوائن کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما جناب ملک مہربان صاحب نے جوائن کرنا تھا، ان کے ملک مہربان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم مہربان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کے وقت کا۔ ہم انتظار کریں گے کہ جب جوائن کیا جناب عامر کشمیری صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ میں پروگرام کے موضوع کی طرف چلوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پاکستان میں اس وقت برسر اقتدار ہے، انہوں نے کوٹلی کا انتخاب کیا تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کے لیے جو یکجہتی کا پروگرام کیا جاتا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، آپ دونوں احباب کا خاص طور پر تعلق ملک مہربان صاحب کا اور سردار نفیس صاحب کا پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہے، تو پی ڈی ایم کی پارٹیز کو مظفر آباد بلایا گیا۔ تو ایک تو یکجہتی پہ بات کریں گے، دوسرا ایک اہم موضوع جو کہ ایک ڈویژن نظر آئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ عامر جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مہربان کے صاحب کی طرف جایا جائے۔ مہربان صاحب، آپ کا مائک آف ہے، اگر مائک کو اگر آپ آن کر لیں۔
میری آواز آ رہی ہے آپ کو کہ میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ ایک ڈویژن نظر آئی ہے کہ جو یکجہتی تو بات کی بات ہے، روایتی ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تابڑ توڑ، یکجہتی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، اور روایتی سیاست جو پاکستان میں چل رہی ہے اسی کو مد نظر رکھ کر ایک بات کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کے تمام باقی مہمانوں کو، آپ کے ناظرین کو اور آپ کو میں السلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کو بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کی اور اس کا پس منظر بتایا۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، لیکن چونکہ جب ہم ایز اے کشمیری سوچتے ہیں تو ان ڈیفرنس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں ذاتی طور پر میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک پوسٹ اپلوڈ کی تھی، تو ہم سب جماعتوں کے بشمول پی ٹی آئی کے تمام جماعتوں کے ممنون و مشکور ہیں، اور پاکستانی قوم کے بھی، کہ جو ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کے ساتھ، اور اسپیشلی اس وقت جب کشمیریوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی کسی سے اخلاقی امداد ملے جس سے ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہوں، تو میں ان کا سب جماعتوں کا ممنون ہوں۔ باقی جو بات آپ نے کی ہے ڈیفرنس کے حوالے سے، کچھ باتیں جو میرا تعلق پیس پارٹی سے آیا ہے، اور یہاں عرصہ دراز سے تقریباً 20 سال سے میں پیس پارٹی میں کام کر رہا ہوں، حقائق ہیں جس نے حقائق کو بھی مسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری بے شمار کشمیری لوگوں کی آراء ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک خوشحال جمہوری ملک دیکھ سکیں، اور ایک ایسا ملک دیکھ سکیں جس کے ساتھ ہم الحاق کریں یا اس کے حق میں ووٹ دیں، اور ہم یہ فخر محسوس کریں کہ یہ ایسا ملک ہے جس میں جمہوری اقدار فروغ پا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے تقسیم کی وجہ وہ اعلی کار ہیں، وہ پس کچھ عناصر ہیں جو ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کو ایز اے کھلونا سمجھتی رہی، اور بے شمار مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں جن کی پذیر رائے ہوئی اور 2/3 اکثریت سے جیت کر بھی پارلیمنٹ میں آئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی جو ان کو پاور ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں مل سکی۔ ہم یونائٹڈ کنگڈم میں، اور آپ جہاں بھی جمہوری معاشرے پروان چڑھتے ہیں، وہاں اس بات کی کلیدی حیثیت ہے کہ جو لوگ ووٹ دیں یا ان کی رائے کا احترام کیا جائے۔ تو اس کا مقصد یہ ثابت ہوا کہ عوام کا ووٹ، ان کی رائے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جب وہ عوام ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے سے ایک پارلیمنٹ میں وجود آتی ہے، اور اس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے جو پرائم منسٹر، لیکن بدقسمتی سے اس پرائم منسٹر کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی، اس کو وہ فیصلے کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا جو ایک پس سے پردہ پاورز کو ہوتا ہے۔ اور یوں ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے ماشاء اللہ کے دور میں ایک ایسی خفیہ طاقت ہے، جب وہ کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کندھے پہ بیٹھتی ہے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، یا وہ کسی چیف جسٹس کے کندھے پہ بیٹھتی ہے تو وہ شیر ہو جاتا ہے۔ سو سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جس سے جمہوری نظام اور معاشرہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک صاحب، میں آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں پروگرام کے اگلے حصے میں اس طرف آؤں گا، اس طرف بھی بات کریں گے ہم، کیونکہ کل ایک سٹیٹمنٹ آئی جس پر کافی لے دے ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ زائد اقبال صاحب کی طرف جایا جائے کہ تحریک کشمیر کی کیا رائے ہے، ان کا تعلق چونکہ جماعت اسلامی سے ہے، پاکستان بھر میں، آزاد کشمیر بھر میں جماعت اسلامی نے پروگرامات کیے، تو سب سے پہلے کہ وہ اپنا ورژن دیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ جی زاہد صاحب۔ اچھا بلال بھائی، آواز جو جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، آپ آواز بالکل ٹھیک نہیں آ رہی مجھے، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو پروگرامات تحریک کشمیر یا جماعت اسلامی پاکستان بھر میں اور آزاد کشمیر میں کر رہی ہے، اس حوالے سے پلیز آپ اپنے ورژن سے آگاہ کیجیے گا۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آواز آپ کی بہتر ہوئی ہے. آپ نے 5 فروری کے حوالے سے بات کی ہے. تو اس سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اور آپ کی جو انسٹیشن ہے, آپ کا جو چینل ہے. ماشاءاللہ آپ 5 فروری کے حوالے سے اور جو کشمیر کے باقی ایشوز ہیں میں دیکھتا رہا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے. آپ کا چینل ماشاءاللہ انتہائی انفارمیٹیو اور آپ نے جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو 5 فروری کے حوالے سے بلال بھائی یہ ہے کہ ایک یوں تو مقبوضہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے, کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے, اس میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جس نے ایک تاریخ رقم نہ کی ہو. ایک ظلم و ستم کی داستان ہے. کشمیریوں کی جو جدوجہد میں جو کشمیریوں نے اپنا حق آزادی حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی ہے, شاید کوئی ایسا دن ہو جس کو ہم دنیا کو نہ دکھا سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5 بڑے عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جو کشمیری کی جدوجہد ہے اس کو سفارتی سطح پر ہم دنیا کے سامنے جو انڈیا کا جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر سکیں, جو اس کا ظلم و ستم ہے اس کو بے نقاب کر سکیں, اور کشمیریوں کی جدوجہد کو دنیا کے سامنے لا سکیں, اور جو ان جائز اور پیدائشی حق ہے وہ بتا سکیں دنیا کو کہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو دلایا جائے. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں جی کہ 5 فروری جو پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں 5 فروری کا جو دن ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بریک ورک ہے. پوری قوم ہماری جو پاکستانی قوم ہے, امین ایسی قوم, ہم ایک یوم اس دن جو ہے نا تعطیل ہوتی ہے پورے پاکستان میں, اور پوری قوم جو ہے یکسو ہو کر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پر پوری دنیا میں یہ آواز پاکستانیوں کی کشمیریوں کی سنی جاتی, اور پوری دنیا میں بسنے والے جو کشمیری ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں اس دن ایک مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ اپنا میسج ڈلیور کرتے ہیں. تو یہ اس وقت آپ نے کہا جی کہ یہ کریڈٹ اس وقت قاضی احمد خان 1990 میں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا. اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہ غالباً نون لیگ کی حکومت تھی. انہوں نے اس کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے جو ہے پنجاب میں جناب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی اس وقت. تو اس سے میں دیکھنے یہ بات ہے جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہ کشمیریوں کے لیے ایک بڑا دن ہے, دونوں پار کشمیریوں کے لیے ایک بڑا دن ہے یکجہتی کشمیر. لیکن اس بار جو یکجہتی کشمیر بنایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ کوٹلی میں گئے ہیں, انہوں نے بالکل LOC کھریٹا جو میرا بھی وہ گاؤں ہے, شہر ہے, اس کے پاس چند کلومیٹر دور انہوں نے وہاں جلسہ کیا اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی ہے. لیکن اس جلسے کو دیکھ کر کسی صورت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقبوضہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا. یہ اب میں آپ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ تحریک انصاف کا ویژن ہی اتنا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اظہار یکجہتی تھا. میں ان کے اخلاص کو, ان کے خلوص کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کو نہیں, ان کو کبھی بھی ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ وہاں دو ضلع بلکہ 3 ضلعوں کی عوام تھی, لیکن وہاں جن لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا ان کی کوئی تصویر نہیں تھی. وہاں سید علی گیلانی کی میں نے تصویر نہیں دیکھی, یاسین ملک کی میں نے تصویر نہیں دیکھی, آسیہ اندرابی, جو لوگ وہاں
حریت کانفرنس جو حریت رہنما ہیں یا وہاں کی عوام یا برہان وانی شہید یا کسی شہید کی تصویر ہو رہی تھی. کوئی میں نے بڑے بڑے دیو کام بینرز لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے, باقی جو ان کے وزراء ہیں, لیکن کسی طرح بھی وہ جو پروٹیسٹ تھا, وہ جو جو جلسہ تھا ان کا, وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اظہار یکجہتی تھی. لیکن زاہد صاحب یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ عامر جمیل صاحب موجود ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی ڈائریکٹ ان سے سوال کریں, ہم بھی کریں گے ان سے, لیکن 5 فروری کے حوالے سے یا 11 فروری کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے راؤنڈ میں ہم اس پر بات کر لیں, تو پھر دوبارہ ان کی طرف آئیں گے کہ کیا وہ یکجہتی کا دن تھا یا پھر ایک الیکشن کمپین کے آغاز تھا آنے والے الیکشن کے لیے. سردار نفیس صاحب کو میں شامل کروں گا یہاں پہ. سردار صاحب, چونکہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب, تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مظفر آباد دعوت دینے کے بجائے کہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ حکومت پاکستان کو آفیشیلی صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کو بلایا جاتا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پروگرام کیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے. آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کے چینل کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا, پی کے بجائے اگر سب جماعتیں اگرچہ مل کر یوم یکجہتی مناتی تو پھر یوم یکجہتی ہوتا. لیکن یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ پی ڈی ایم کو جو ہے نا انہوں نے انوائٹ کر دیا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ بعد میں پروگرام بنایا کہ میں بھی کوٹلی جاؤں گا, تو وہ انہوں نے بھی جو پروگرام بنایا وہ صرف بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ بنایا کہ میں کوٹلی میں آؤں گا. جگہ بھی انہوں نے خود ہی چوز کی, نہ ہی حکومت سے مشورہ کیا. عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا کوٹلی میں. اور جو انہوں نے جو لوگ, ایک بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو انہوں نے اسٹیج پہ بٹھایا, باقی کشمیر کی کسی جگہ پر وہ میرے بھائی نے بڑا ٹھیک کہا ہے کہ نمائندگی نہیں تھی, نہ مطلب مقبوضہ کشمیر کی بات کی انہوں نے. بس وہی ایک جو ان کا تھا کہ بس این آر او نہیں دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو ظاہر فاروق حیدر صاحب نے بھی جو ہے نا, اگر ان کو آفیشیلی کہتے کہ ہم آئیں گے, فاروق حیدر صاحب کو, عمران خان صاحب کے, ہم مظفر آباد یا جو بھی حکومت آزاد کشمیر جو کرے گی, یکجہتی کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ زیادہ یکجہتی ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا آزاد کشمیر کے عوام, مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ خود ہی اپنا الگ پروگرام بنایا, اپنی وہ جماعت کی کمپین سمجھے. ایک بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے بھی ان کو نیازی صاحب کے ساتھ جو ہے نا, وہ سیف اللہ نیازی صاحب ہیں, ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا انہوں نے الگ پروگرام بنایا کہ وہ ان کا آپس میں بھی تھوڑی سی میرے خیال ٹسل تھی. جو تنویر الیاس صاحب ہیں ان کے ساتھ, تو بیرسٹر صاحب اپنا پروگرام علیحدہ کرنا چاہتے تھے. کوٹلی میرپور میں بیرسٹر صاحب مضبوط بھی ہیں, کوٹلی میں, میرپور میں, بیمن میں, تو وہ اپنا ایک شو کرنا, پاور شو کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے انہوں نے اپنی جماعت کا پاور شو کیا. ویسے ہی تو بیسیکلی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اظہار یکجہتی کے بجائے وہاں ایک پاور شو تھا؟ یہی بالکل یہی بات ہے کہ پاور شو ہوا ہے کہ میرے ساتھ اتنے بندے ہیں, میں یہ اپنی پاور دکھائی ہے بیرسٹر صاحب نے. آپ چونکہ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, تو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. جب جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یا ان کے کارکنان جو ہوتے ہیں, ان کو زیادہ سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. عامر صاحب کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. سب سے پہلے تو عامر صاحب کا شکریہ, وہ کسی میٹنگ میں تھے, ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا ان سے, تو وہ میٹنگ چھوڑ کے آئے ہمارے ساتھ. تو عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہی سوال آپ کی طرف لے کے جائیں گے کہ وزیر اعظم جہاں جاتے ہیں تو وہ اس فارمیٹ کو نہیں فالو کرتے, بلکہ وہ ایک اپنا جو ان کا ایک سٹانس ہے روایتی کہ اپوزیشن پہ تابڑ توڑ حملے کرنا, اور آلموسٹ کے پچھلے 2-3 سالوں سے وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ یکجہتی کا جو پیغام تھا یا جو یکجہتی جیسے بننی چاہیے تھی,
وہ نہیں بن سکی. عامر صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے, اگر دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بات کریں گے. زاہد صاحب, میں نے آپ کو روکا تھا بیچ میں, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ نے سٹارٹ لیا تھا کہ وہ آزاد مقبوضہ کشمیر کی جو یکجہتی کی بات کی تھی, آپ نے ایک بڑی اچھی طرف ہائی لائٹ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے کسی بھی سیاسی یا جدوجہد کرنے والے رہنما کی انہوں نے تصویر نہیں لگائی یا ان کے بارے میں بات نہیں کی. تو اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے یہ, یا کس طرح سے یہ کیسے ہوا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بلال بھائی, کیسے سوال کیا آپ نے؟ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی کسی قیادت کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا یا ان کی طرف سے کچھ, تو یہ کوئی پالیسی تھی یا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ وزیر اعظم پاکستان کی کوئی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھی یا پھر انہوں نے اپنی پاور شو کیا؟ آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا یہ ایشو. اچھا, ابھی جس طرح ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی ہیں, ان کی مجھے بالکل آواز نہیں آئی, انہوں نے کیا کہا ہے. نہیں, میں ان سے کوئی بات نہیں ہو ایسی سکی, بات ان نہیں سے کروں گا بات جس سے کوئی دل آزاری ہو کسی. ان سے بات نہیں ہو سکی, ان کا رابطہ منقطع ہوا تھا, انہوں نے بات نہیں کی ابھی تک. اچھا, ابھی ہاں, تو یہ تھا جی کہ دیکھیں کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی بدقسمتی کہہ لیں یا جو ہماری کشمیری قوم ہے جس طرح 5 فروری بناتی ہے. میں سمجھتا ہوں بلال بھائی کہ دنیا کی تاریخ میں, ماضی میں یا آنے والے مستقبل میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسی قوم ملے جو اتنے جذبات رکھتی ہو, جو اتنے جذبوں کے ساتھ اپنے کشمیری قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. یعنی کہ ایک آپ بیان نہیں کر سکتے جن جذبات کے ساتھ ہمارے کشمیری اظہار یکجہتی کرتے ہیں. آپ یورپ میں, مجھے کچھ عرصہ, کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے میں یورپ میں گیا, وہاں ایک پروگرام تھا. تو دیکھیں لوگ پاکستان سے آزاد کشمیر سے مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. یورپ میں کووڈ-19 کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ 500-600 میل سفر کر کے بسوں میں بیٹھ کر وہاں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے پہنچے, انہوں نے اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کیا. میں کہتا ہوں جی کہ یہ جو جذبے ہمارے کشمیری قوم کے ہیں, یہ جو ان کے جذبات ہیں ان کی ترجمانی نہیں ہو رہی. یہ ان کی اپنی یہ ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہم جو اتنے جذبات رکھتے ہیں. دیکھیں ابھی جو پروٹیسٹ جو جلسہ ہوا ہے اظہار یکجہتی کا اپنا کوٹلی کے اندر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا اپنا ملک, کن لوگوں کے حوالے کر دیا اپنے ملک کے فیصلے کے. ان کے پاس وہ اتنا ویژن نہیں رکھتے کہ جن کے ساتھ وہ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کون ہیں. میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں جلسے میں جو انتظامیہ ہے, پی ٹی آئی کی جو انتظامیہ تھی یا جو لوگ تھے, کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اظہار یکجہتی ہے اور اس کو دنیا دیکھے گی, میڈیا کور کرے گی. وہ وہاں ان کو کشمیر کا یعنی نام ہی نہیں تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی کسی شخصیت کا یا کسی لیڈر کا. تو یہ کس کے ساتھ جاری ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بیسٹر صاحب نے خود بھی وہاں کھل کر کہا ہے کہ یہ ہمارا جو الیکشن جو ہے, ہماری جو ظاہر ہے الیکشن کمپین چل رہی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں جی کہ ہمیں ان کے خلوص پہ کوئی شک نہیں ہے. ان کے پاس دیکھیں کہ ہماری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہمارے فیصلے ہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. وہ حکومت رکھنے کے باوجود جس طرح ایک عام آدمی بات کرتا ہے کشمیر پہ رونا روتا ہے, اسی طرح ایک ہمارا لیڈر, ہمارا پرائم منسٹر, ایک ہمارا زمدار بھی وہ اسی طرح رونا رہتا ہے. ویژنری لوگوں کے پاس جو لوگ فیصلے کر سکتے ہیں کشمیر کے, دیکھیں ابھی قاضی صاحب مرحوم کا
ذکر چلا ہے کہ سفارتی سطح پر عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی، بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی کہ سفارتی سطح پر کشمیری کے ساتھ اظہار یکجہتی کس طرح کیا جائے. لیکن دیکھیں نا کہ 1990 میں یہ فیصلہ قاضی صاحب نے کیا اور انہوں نے کہ ایسا مشورہ دیا، ایسا ویژن دیا اپنی قوم کو کہ انہوں نے ایک ایسا دن چوز کیا کہ واقعی 5 فروری آپ محسوس کریں گے کہ ان کے ساتھ یکجہتی بھی ہے اور سفارتی سطح پر ہم اپنا میسج بھی دے سکتے ہیں. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جی کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہمارے فیصلے ہیں، جن کے پاس اختیار، ان لوگوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اگر ان کے پاس زاہد صاحب آپ دیکھیں گے اب ارباب اختیار ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی روتے ہیں. زاہد صاحب آپ کی موقف کو لے کے چلتے ہیں عامر جمیل صاحب کی طرف. سب سے پہلے تو عامر صاحب آپ کو السلام علیکم. آپ کا رابطہ منقطع ہو رہا ہے بار بار، تو شاید آپ کو ویلکم نہیں کہہ سکے ہم ٹائم سے. تو آپ کو آواز آ رہی ہے عامر صاحب؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے ابھی آواز آپ کی. عامر صاحب آپ سے سوال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اظہار یکجہتی کے لیے کوٹلی گئے تھے، لیکن جن سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے نہ وزیر اعظم کے الفاظ میں اور نہ ان کے پروگرام میں کہیں وہ نظر آئے. تو یہ تضاد کیوں کر ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ صرف اپنی اپوزیشن کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عامر صاحب کے میرے ساتھ خیال میں بلال بھائی کیونکہ ہم یو کے میں ہیں تو ہماری ریسپشن عامر صاحب کہیں شاید ٹھیک، تو وہ جی پاکستان سے بات کر رہے ہیں وہ ریسپشن کہیں میں. عامر صاحب ابھی آپ کے ساتھ رابطہ دوبارہ ہوا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے. میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ وزیر اعظم صاحب اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد کے بجائے کوٹلی گئے، لیکن جن سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہ تو کہیں منظر پہ نظر نہیں آ رہے. اچھا بلال بھائی آپ ٹائم بھی میرے خیال میں آپ کا جا رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ نفیس بھائی سے بات کر لیں یا مروان صاحب سے. وہ عامر صاحب اگر پاکستان سے آپ کو مشکل ہے آواز میرے نہیں خیال آ میں رہی تو ریسپشن میں. آپ دوبارہ سے رابطہ کر لیں. سر آپ دوبارہ مجھے آواز آ رہی؟ ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا سر، گزارش یہ ہے نا کہ خان صاحب نے یہ چونکہ پارٹی نے ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ اظہار یکجہتی لوگوں کے ساتھ. آپ سب سے کی پہلی آواز بات پھر یہ ہے سے کہ خان صاحب کی سپیچ کو اگر وہاں مانیٹر کیا جائے یا سنا جائے جو عمران خان صاحب نے وہاں بات کی ہے، عامر صاحب کے ساتھ پھر سے رابطہ منقطع ہوا ہے. میرے خیال میں ایک تو سگنل کا ایشو ہے، دوسرا وہ کہیں باہر ہیں شاید، اس وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. سردار صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ویسے تو کشمیر کا معاملہ 73 ایئر سے ہے، لیکن 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، خاص طور پر جب سے انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا ہے. لیکن اس طرف سے ہمیں کوئی بھی پالیسی نظر نہیں آتی، وہی ہماری روایتی سیاست نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرنا. راجہ صاحب کے پاس حکومت تھی، آزاد کشمیر کے پاس ان کے پاس جو ہے نا 2/3 اکثریت تھی، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا ان کو کہ وہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیتے یا قوم کو ایک ساتھ یکجا کر لیتے. پاکستان گورنمنٹ جو کر رہی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی.
تو اب تو وہ بالکل ہی لاتعلق نظر آ رہے ہیں گزشتہ 3 4 5 6 مہینے سے، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب ہمارا اقتدار ختم ہو رہا ہے تو ہمیں بس آرام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، فاروق حیدر صاحب نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تمام جماعتیں جو ہیں ایک ہی پیج پہ، آزاد کشمیر کی تمام جماعتیں تقریباً ایک ہی پیج پہ ہیں۔ جب بھی یہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہوا تب بھی انہوں نے کانفرنس بلائی، عتیق صاحب کے گھر گئے، مطلب ہے ان سب جماعتیں جو ہے نا آزاد کشمیر جماعتیں تمام اکٹھی ہیں۔ لیکن وہ بین الاقوامی سطح پر جو کام ہے وہ پاکستان حکومت نے کرنا ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہوتا ہے، وزیر خارجہ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل کہیں وہ کشمیر کا مسئلہ لے کر کہیں کسی ملک میں بھی نہیں جاتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے جو ہے نا سارے کچھ جو ہے نا وہ معاملات 3 سال سے گزشتہ 3 سال سے کشمیر کے مسئلے پہ بالکل جو ہے نا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مطلب ہے مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے دنیا کی سطح پر، لیکن وہ جو ہے نا وہ ایک ہی بس ان کی جو ہے نا بس وہ اپنی ایک کردان جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے بس وہی پڑھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پہ مطلب لاک ڈاؤن رہا ہے، جو کشمیر میں لاک ڈاؤن مقبوضہ کشمیر لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس پر جو ہے نا وہ کافی لے دے انٹرنیشنل سطح پر کر سکتے تھے، لیکن حکومت پاکستان نے اس کو بھی جو ہے نا وہ خاموشی سے سہ لیا ہے۔ اس طرح نظر آتا ہے کہ جو باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب نے جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس میں سارا کچھ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنا ساتھ علاقہ انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، یہ گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور جو ہے نا کشمیر کے بھی جو ہے نا وہ اسیت کو ختم کر رہے ہیں۔ سردار صاحب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو رائے راست پر رکھنا، اس کی پالیسیز پہ ایسی تنقید کرنا یا اس کے خلاف جو ہے نا اس کی پالیسیز کو اس طرح سے لے کے جانا کہ وہ کھل کر نہ کھیل سکے، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک شروع ہوئی یا جو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ایکٹیو ہوئی ہے، وہ اس وقت ایکٹیو ہوئی ہے جبکہ میاں صاحب کا خاندان یا وہ خود تھوڑی مشکلات میں آئے ہیں، اور ان کا آج تک کا ایجنڈا جو یہی تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو بچایا جائے یا مریم نواز صاحب کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن عوامی ایشوز کو تو کہیں پہ بھی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ایون مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ تھا، تو پاکستان کی حد تک بھی تو اپوزیشن وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے کہ جو اس نے کرنا چاہیے تھا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو خان صاحب کے لیے تو بڑی آسانی ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ نہیں، اتنی آسانی نہیں چھوڑی ہے پی ڈی ایم جو جلسے کر رہی ہے، اس کو حکومت جو ہے نا ابھی اتنی آسان جو ہے نا آسان کھیل نہیں رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے شروع میں کیا، مہنگائی کو اس طرح بڑھایا، ڈبل بجلی ڈبل کر دی، آٹا ڈبل کر دیا ہے، جو ہے چینی مہنگی کر دی ہے۔ جہانگیر ترین نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھی جس طرح انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، جو ہے نا ایک حکومت لائی ہے، وہی ان کے پیسے پورے کروائے ہیں خان صاحب نے، ان کے پیسے جو ہے نا سارے سود سمیت ادا کیے ہیں۔ تو اب وہ اپوزیشن جو ہے ان کو ہر جگہ گھسیٹ رہی ہے۔ اپوزیشن نے اتنے کامیاب جلسے کیے ہیں، ہر جگہ کیے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ عمران خان بھی خود جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوں گا آپ کو، کنٹینر میں دوں گا، میں آپ کو دوں گا، جو ہے آپ کو پاس اگر بندے دوں گا تو میں آپ کو کھانا پینا دوں گا۔ تو اب تو وہ ان کو روکنے کی ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب میرا کوشچن کا پہلا حصہ تھا، معذرت چاہوں گا، میں کوشچن کا پہلا حصہ تھا یہ جو آپ نے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے ٹرمپ یا اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا یا جو پالیسی ہونی چاہیے تھی عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس حوالے سے کچھ نہیں بات سامنے آئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو آپ نے کہا کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے جو ہے نا سارا کر، لیکن نواز شریف تو خود گیا، اپنی بیٹی کو ساتھ رکھ کے گیا، سزا ہوئی تھی، اس کو پتا ہے میں نے جیل میں جانا ہے، تو وہ خود گیا تھا، ادھر سے چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ وہ اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا ادھر۔ تو جہاں تک بات ہے کہ کشمیر پہ، تو کشمیر پہ وہ جو ہے نا اپوزیشن ساری اکٹھی ہے، اس وقت اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنے منصوبے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ان کو جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے پہلے کھل دی ہوئی تھی کہ جو مرضی کریں آپ، جو مرضی کریں،
महंगाई कर दें, आवाम को जीना दोबार कर दें, ये कर दें, वो अभी वो डर रहे हैं, अभी वो हर कदम सोच समझ कर इमरान खान को भी उठाना पड़ेगा कि अपोजिशन सारी गठी है। वो अगर हम इस इमरान खान को निकालना चाहते हैं तो एक दिन में निकाल सकते हैं, अभी उनके पास इतनी अक्सरियत है, लेकिन वो खुद नहीं निकाल रहे हैं कि देखें जो है ना इनको जो है ना उसको खेलने दें, जो जो कुछ करना है कर लें। सरदार साहब, ये जो बात 70% आपने, वोट लिए ये हैं जो अपोजिशन पॉइंट ने। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, इसको लेकर हम सेनेट के हवाले से बात करेंगे। मैं मलिक मेहरबान साहब की तरफ जाऊंगा। उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि पसे पर्दा ताकतों के हवाले से बात की थी, और ताकतवर प्राइम मिनिस्टर्स की भी बात की थी कि ताकतवर प्राइम मिनिस्टर्स भी वो रोल अदा नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए था। तो क्या आपने अगेन वही बात की है कि जो कल ISPR के सरबराह ने जो बात की है, ISPR के तर्जमान ने जो बात की है कि उनको सियासत में ना घसीटा जाए, तो क्या आप उनकी हवाले से बात कर रहे थे, या जो वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो PDM के इल्जामात के हवाले से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया? खान खुद भी माजी में ये कहते रहे, आप उनके पुराने क्लिप उठा के देखें, वो खुद भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे कि जो पाकिस्तान में खेल खेला जा रहा है ये बुरा है। जैसे आपने बात की ISPR की के हवाले से, तो मैं तो समझता हूँ कि ये फौज, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और ये सबको मिलके और मीडिया समेत मैं समझता हूँ ये सब का रोल बनता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा मजबूत निज़ाम लाया जाए जिसमें जमहूरी अदारों की बालादस्ती हो। सिंपल बात मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप जो PDM जैसे आपने जिक्र किया, चाहे वो कोई मैसेज देने में कामयाब हूँ या ना हूँ, लेकिन एक कॉमन जो राय पाई जाती है और जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी है उनकी, कि वो पाकिस्तानी अवाम को ये बताने में कामयाब हो गए हैं, आज बच्चा बच्चा ये जानने में कामयाब हो गया है कि पाकिस्तान में असल ताकत और असल हुकूमत किसी और की है। बाजार जैसे आपको मैं इस हुकूमत की अगर मिसाल दूँ, तो कई दफा इन वज़रा को जब रिमूव किया जाता है तो आप अपने मीडिया क्लिप उठा के देखें, इनको कहा जाता है कि आपको रिमूव कर दिया गया है। ये कहते थे हमें तो पता ही नहीं है। तो ये कौन है ताकत जो किसी को पसंद करती है, किसी को नापसंद करती है? और दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ कि ये इमरान खान कह रहे थे कि हम एक बहुत यानी अजीम सेट मलिक साहब, लेकिन लगा। वो तो कैटेगरिकली आजकल तो हर 2 हफ्ते बाद ये कहते हैं, आके कहते हैं मीडिया पे जी कि हमें ना घसीटा जाए, इस बारे में हम शामिल नहीं है। मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूँ कि वो तो कैटेगरिकली आजकल आके कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं है। देखिए जी, जब कोई कहता है ना कि मैं शामिल नहीं हूँ, तो इसका मकसद है कि उनको बार बार वजाहत करने की क्या जरूरत है। ये आसान मेरी ओपिनियन है कि जब किसी ठीक। को कुछ ना कुछ उसके दिल में खुजता है तभी तो वो कहता है कि नहीं जी मैं नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि फौज के सारे लोग एक ही जैसे हैं या फौज पे इस सारे जो पस मंजर इसके पीछे फौज है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, इसका मतलब हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौज को ये पावरफुल जो महकमा है पाकिस्तान में, ये सब अदारों को कलेक्टिवली कोशिश करनी चाहिए कि आया वो कौन सी जो है वो ताकत है, पस पर्दा खुफिया ताकत है जो इस निज़ाम को तहस नहस करती है। आप खुद बताएं कि इमरान खान जब आए थे उन्होंने कहा था जी। कि मैं बहुत अच्छी टीम लाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो कहाँ है वो टीम? आप ये भी देख रहे हैं उनके पुराने क्लिप उठा के, वो कह रहे हैं कि मोस्टली उनकी मिसालें जो बरतानिया के मुतल्लिक है, मैं यूनाइटेड किंगडम में रहा हूँ, मैं ये किया है वो किया है। मुझे बताएं कि यहाँ की जमहूरी निज़ाम कैसे है। आप एक मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है, उसके साथ एक शेडो मिनिस्टर काम करता है, और होम मिनिस्टर को इतना ही काम करना पड़ता है, इससे ज्यादा उसको करना पड़ता है जो शेडो मिनिस्टर है। तो जी। निज़ाम पहले से बना दिया जाता है कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये फलां फलां महकमे को ऐसे ही टैकल करूंगा। अब आप मुझे बताएं, 2.5 साल बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अभी तो हम सीख रहे हैं। अभी कब सीखेंगे? जब आपके वो बेशुमार तो देखें ना करप्शन के बेशुमार चीनी आप देख लें, आर्टिकल देख लें, आप पेट्रोल के बारे में देख लें, तो ये बेशुमार जो करप्शन के बड़े बड़े, अभी तो मैं रात को सुन रहा था जो HMRC में 10 या 15 या 20% तय करके टैक्स रिफंड किया जाता है। तो ये करप्शन, और आप सबको एक साइड पे रखें, हम चूंकि पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के हमारे जो ख्यालात एक तरफ हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल देख लें,
تو ہماری ریٹنگ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ تو دعوے دار تھے کہ ہم پاکستان کو کرپشن فری بنائیں گے، تو کرپشن فری بناتے بناتے 2 درجے اور ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری اگر آپ پکس اٹھا لیں تو اس بات پہ ہم سب کا اتفاق ہونا چاہیے کہ حکومت نااہل ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے لانے والے کون ہیں، اور لانے والے بھی آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے لایا تو اس گورنمنٹ کو تھا، لیکن یہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ تو سب نے اسی لیے تو وہ آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، چونکہ اگر یہ کامیاب ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ضرور اس کو دے دیا جائے، تو چونکہ یہ کامیاب ہوا، آج چونکہ وہ ناکام ہو گیا ہے لہٰذا وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو کون ہے آج مجھے بتائیں کہ یہاں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ سب کہتے ہیں اس کو مبارکباد دیتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہمارا اقتدار ہی نہیں، وہ ایسا ہی تیسا ہی۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی لاپا جا رہا ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ فوج کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھے تاکہ جمہوری نظام جو ہے وہ ترویج پڑے اور پاکستان میں صحیح ایک جمہوری معاشرہ جو ہے اس کی تعمیر ہو سکے، اور ہم لوگ جو توقع جس سے رکھتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں ایک بے شمار ابھی خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ، جو 28 اسکیمیں تھی جو اسلام آباد پنڈی میں ہاؤسی اسکیم کی اسکیمیں تھی، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ تو اسی طرح کراچی میں بھی ہے، اسی طرح لاہور میں بھی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ کون ریفارم لائے گا؟ جوڈیشری میں کون ریفارم لائے گا؟ عدلیہ کی طاقت کا تعین کون کرے گا؟ فوج کی طاقت کا تعین کون کرے گا؟ میڈیا کے کسی شخص کو آپ 34 سال پہلے کیس کے اندر اس کو بھیج دیتے ہیں جیل۔ ایسے معاشرہ نہیں چلتا۔ اور جب آپ مکس سگنل بھیجتے ہیں، ملک میں افراتفری پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہیں، وہ پرانے ایک اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں وہ 3 دفعہ سوچیں گے کہ کیسے انویسٹمنٹ کر سکیں، کس پہ اعتماد کر سکیں، کس پہ یقین کر سکیں، وہاں جا کے سرمایہ کاری کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی فیلئر ہے، حکومت کو دیکھنا چاہیے اس میں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے کافی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا۔ میں ہمارے ساتھ چونکہ عامر صاحب ہیں نہیں، حکومت کے نمائندے ہوں تو وہ خود سے زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں، ان کا رابطہ منقطع ہوا تھا، دوبارہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ زاہد صاحب کی طرف چلوں گا۔ زاہد صاحب، بہت ساری اچھے کوشچن ریز کیے ہیں ملک صاحب نے کہ جمہوریت جو بھی ہے یا عوام کی نمائندگی جو ہے، یا جو پرائم منسٹر پاکستان نے جو پہلے بہت ساری باتیں کی تھی برطانیہ کی مثالیں سامنے رکھ کر، لیکن یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہی وہاں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کل پاکستان میں جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے چیف پہ حملہ کیا گیا، اور حملہ بھی وکلاء کی طرف سے کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں جب انکروچمنٹس ختم کی جا رہی ہیں، جب پاکستان کے میرے خیال میں اسلام آباد سے سٹارٹ ہوئی تھی تو کراچی تک گئیں، انہوں نے ساری تجاوزات کو ختم کیا۔ ابھی وہاں جب انکروچمنٹس کو ختم کرنے لگے تو چیف جسٹس کے آفس پہ حملہ کرنا یا اس طرح کا کرنا، یہ وہ بھی اسلام آباد کے اندر، کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو یا پالیسیز کو ہم اس طرح کے انڈورس کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے کسی نظریے کے تحت ہو رہا ہے، کسی ایڈوانس نوٹس کے تحت ہو رہا ہے، یا بس طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے؟ آپ کا مائک شاید آف ہے زاہد صاحب، آپ کا مائک آف ہے اگر آپ جی۔ آپ کی جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے، کوئی آواز کی بالکل کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ لاسٹ کیا آپ نے پوچھا ہے جی؟ کہ میں زاہد صاحب کل کے حوالے سے بات کی تھی کہ کل چونکہ اسلام آباد میں انکروچمنٹس کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، اور اس آپریشن کے اگینسٹ وکلاء نے حملہ کیا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آفس کے اوپر، توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ گورنمنٹ کیا یہ ایڈوانس نوٹسز نہیں دیتی، یا کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی، یا راتوں رات طاقت کا استعمال کر کے جو ہے نا ایک بندہ اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، صبح دیکھتا ہے کہ اس کو گرا دیا گیا ہے۔ صحیح ورژن کیا ہے آپ کا اس بارے میں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ اچھا، اپنا بلال بھائی کوئی نیٹ کا ایشو ہے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں جی کہ جو اوور آل ملک کی جو سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر کا سلسلہ ہے، یا جو ہماری حکومت کی کارکردگی ہے، جو حکومت کو کم کر رہی ہیں،
یا جو وہاں کے جو ہمارے ادارے ہیں، اس وقت سچی بات ہے کہ پاکستان ہے جو سچویشن ہے، جو لیونگ ہے لوگوں کی، شاید ہی 70 سال کی تاریخ میں پاکستان کی جب سے آزاد ہوا ہے پاکستان، اس کی تاریخ سے لے کر آج تک اتنی بری صورتحال ہوئی ہو. عوام مکمل پاکستان ایک افراتفری، پاکستان میں ایک افراتفری کا ماحول ہے. وہاں آپ جو ریلیف ہوتی ہے عام عوام کے لیے وہ کسی صورت میں بھی وہ موجود نہیں ہے. اس پہ ہم کسی صورت گزارا نہیں کر سکتے کہ جی عمران خان کی انٹرنیشنلی، ہمارے جو وزیر اعظم ہے ان کی انٹرنیشنلی جو ریکگنائزیشن ہے وہ ہے جی ان کو دنیا جانتی ہے، اب ماحول بنا ہے. ایک غریب آدمی کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ عمران خان کو دنیا جانتی ہے؟ ایک غریب آدمی صحیح. کو اس کے اپنے بال بچوں، اپنے گھر کی فکر ہے، جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے، اس کی ڈیلیورنس زیرو ہے. میں تو کسی صورت بھی یہ کمپیئر نہیں کرتا جی کہ پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا، اگلی نے نہیں کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واسط دور ہے. سب سے اگر آپ جو حکومتوں کے دور دیکھیں، ان کی کارکردگیوں کا جائزہ لیں تو یہ سب سے ورسٹ دور ہے. کوئی ویژن نہیں ہے اس حکومت کے پاس. عمران خان ذاتی جو ان کی شخصیت ہے ان پہ میں بھی کوئی اتنے میں اعتراض نہیں کرتا کہ وہ ایک لیجنڈ تھے پاکستان کے، ایک سیلیبریٹی تھی. وہ شاید کرپٹ نہیں ہوں گے، شاید انہوں نے مثلا ان کے نظریات اچھے ہیں، لیکن جو ٹیم ان کو دی گئی ہے وہ انتہائی نئی ٹیم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کوٹلی میں اظہار یکجہتی وہ کرنے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو وہاں یعنی کہ یہ ان کی نالائکی ہے نا کہ وہ دیکھیں کہ اگر یہ میسج دے دیتے جی کہ واقعی وہ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی حکومت کی عزت بڑھتی، ایمان کی عزت بڑھتی، ان کو زیادہ جو ہے نا وہ پہ ذرائع ملتی. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ وہاں کوئی میسج ڈسپلے نہیں تھا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کسی صورت میں بھی وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اظہار یکجہتی کے لیے ہیں. ایک ڈرامہ لگتا تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے ابھی جو آپ نے وکلا کی بات کی ہے، شاید کل والا واقعہ ہے، یہ بھی دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر، یہ سب لا اینڈ آرڈر میں آتے ہیں. اب پاکستان میں دیکھیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے. ابھی وزیر داخلہ انہوں نے لگا دیا شیخ رشید کو. دیکھیں یہ جو لوگ یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، یہ لوگ نائل ان کو عوام نکالتی ہے باہر. شیخ رشید الیکشن ہار گیا تھا، یہ ہمارے جو پچھلی حکومت نواز شریف صاحب کا ان کا 2IC تھا، یہ سیکنڈ ہینڈ مین تھا، لیکن یہ وہاں ڈیلیور نہیں کر سکا، وہاں سے بھی فارغ ہوا، عوام نے بھی اس کو فارغ کر دیا. اب دیکھیں گے ہماری بدقسمتی کے اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارا یہ عمران خان کے ویژن ہو یا مثلا کہ دیکھیں لوگوں کی سپورٹ آئی اور یہ دباؤ ہم پہ مسلط کر دیے گئے جو کسی صورت میں بھی وزیر خارجہ نے ابھی جو ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ حکومتیں چاہے آزاد کشمیر کی ہیں یا وہ پاکستان کی، ان میں اور ایک ریڑھی والے مزدور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے جو ریڑھی والا ہے یا کوئی عام مزدور آدمی ہے اس سے آپ بات کریں، وہ بھی مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے ایشوز ہیں، جو پاکستان کے جو حالات ہیں ان پہ اسی طرح بات کرے گا، اسی طرح رہے گا. اور پاکستان کی گورنمنٹ، ہمارے جو ارباب اختیار ہے وہ بھی اسی طرح روتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں جی کہ ظلم ہو رہا ہے، جی کہ ایک وہاں پچھلے 500 دنوں سے 600 دنوں سے وہاں کرفیو لگا، لوگ مار رہے ہیں، ظلم کر رہا ہے. یہی عام آدمی بھی کہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی ملک مہربان صاحب ہمارے محترم نفیس بھائی بھی موجود ہیں، کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ بالکل آپ جو توانائیاں ہیں جو ہماری کشمیر کے لیے جدوجہد ہے اس کو ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، جالے بن جاتے ہیں، جالا پن بن کر ہم سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا آزاد کشمیر جو وہ سیاہ کرے، وہ سفید کرے، ہم بس اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں
آپ کو حق سچ کی بات کرنا پڑے گی. یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک ہم اپنا ٹارگٹ ہم آزادی کشمیر یا اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہم ملک کی باغ ڈور ان لوگوں کو نہ دیں جو لوگ اس کے جائز اقدار ہیں, جو جن کو اللہ کا خوف بھی ہے. اور یہ نہیں میں کسی کے خلوص پہ نیت کرتا جی کہ وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے, لیکن آپ کو اللہ تعالی نے ذہن دیا ہوا ہے, آپ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیوں نہیں دیکھ سکتے جی کہ کون اہل ہے, کون ملک چلا سکتا ہے اور کون نہیں چلا سکتا. تو میں انتہائی جو ہے نا مثلا اس صورتحال ابھی جو اظہار یکجہتی کے حوالے سے جو پروگرام ہوئے ہیں پی ڈی ایم کا ہو یا اس کا, انتہائی مایوسی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ٹھیک کرے. زاہد صاحب اللہ سے دعائیں تو ٹھیک ہیں, لیکن زمین کا نظام جو ہے اس نے انسانوں کو دیا ہے کیونکہ اسی کو خلیفہ بنایا گیا تھا. آپ نے ایک مینشن کیا کہ ایک ریڑھی والے اور ان کی سوچ میں فرق نہیں ہے, لیکن ایک ریڑھی والا جو دن کی حلال کمائی کرتا ہے اسی سے اپنے بچوں کا گزارا کرتا ہے, اسی سے وہ اپنی چادر سے باہر نہیں نکلتا. لیکن ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں یا ان کا طرز زندگی آپ دیکھ لیں, وہ برصغیر میں مغلیہ دور سے قطن مختلف نہیں ہے, یا دنیا کی جو آئل رچ یا سونے کی رچ جو سٹیٹس ہیں وہ سلطان آف برونائی کی طرح رہ سکتے ہیں یا شاہ سلیمان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن جو جمہوری ملکوں میں یا غریب ملکوں میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسا غریب ملک کہ جو آئے روز قرضوں پہ چل رہا ہو, جس کی اکانومی مائنس میں چل رہی ہو, جس کی بے روزگاری کی شرح دن بہ دن بڑھ رہی ہو. میں چاہوں گا کہ نفیس صاحب اس سلسلے میں اس طرف آئیں. نفیس صاحب, آزاد کشمیر میں چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک انصاف صحت کارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے. پوری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ انصاف صحت کارڈ دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عوام کو ہیلتھ کی سہولت ملے گی. تو ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے اپنے آپ کو معاملات سے بالکل الگ کر دیا ہے, اور دوسری طرف سے آزاد کشمیر میں ٹائیگر فورس کی صورت میں اور پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کی صورت میں ایک سیاسی طور پر پولیٹیکل برائب, جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل برائب, انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کارڈ لیں اور اسی کی بنیاد پر جو ہے نا آنے والا الیکشن لڑا جائے گا. تو جب سیاسی طاقتیں اپنے آپ کو الگ کر لیں, جب سیاسی لوگ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور سپیس کریٹ ہو, تو سپیس تو کوئی بھی لے لے گا. تو پی ٹی آئی تو سپیس کیوں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ صدا صاحب مائک آپ کا آف ہے, اگر آپ ان میوٹ کر دیں پلیز. جی دوبارہ سے دیکھ لیں. جی شکریہ. جی شکریہ. اچھا, تو آزاد کشمیر حکومت نے نہیں کیا یہ, انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہے پاکستان حکومت نے, کیونکہ وہ سیاست عمران خان جو ہے نا ہر بار ڈویژن کی کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, تقسیم کی بات کرتے ہیں. مطلب ایک لیڈر ہوتا ہے جس کا وین ہوتا ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں, لیکن عمران خان جو ہے تقسیم کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. وہ ہمیشہ قوم کو تقسیم جو ہے نا وہ کہ میں اپوزیشن کو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جہاں تک آزاد کشمیر حکومت کا تعلق ہے, تو آزاد کشمیر حکومت نے جو ہے نا این ٹی ایس سسٹم جو کیا ہے, مطلب ہے اس سے عام آدمی جو ہے نا وہ میرٹ کا بول بالا ہوا ہے. انہوں نے صحت میں جو ہے نا سب فنڈز کاٹ کے سب جو ہے نا وہ اسپتال والوں کو دیے. ایمرجنسی آپ کو وہی دوائی بھی مل سکتی ہے, ہر چیز مل سکتی ہے. صحت کارڈ جو ہے یہ نواز شریف نے شروع کیا تھا, لیکن انہوں نے اپنا نام چینج کر کے انصاف صحت کارڈ رکھ لیا ہے, اور جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کو دیں گے ایز اے سیاسی رشوت کے طور پر. اگلے الیکشن میں وہ اپنا اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے وہ ان کو جو ہے نا تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو آزاد کشمیر حکومت جو ہے نا وہ اگر آزاد کشمیر حکومت کو کہتے تو آزاد کشمیر حکومت کرتے, لیکن انہوں نے صرف اپنا جو ہے نا وہ سیاست کرنی تھی, تو اس لیے وہ سیاست کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک آزاد کشمیر حکومت تعلق ہے, وہ آزاد کشمیر حکومت ہر جگہ جو ہے نا فاروق حیدر صاحب جو ہے نا ان کے بڑے بڑے قریبی ساتھی ناراض ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ میرٹ اور قانون کی بات کرتے ہیں. میرٹ سے ہٹ کر کسی کو بھی انہوں نے, آزاد کشمیر میں ہمارے برطانیہ میں بھی کئی ناراض لوگ گئے ہوئے ہیں,
مطلب ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کسی کو بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی ہے. فاروق حیدر صاحب جو ہے نا وہ آئین جو ہے قانون، جہاں تک وہ اپنا مہربان صاحب کہہ رہے تھے کہ کون کرے گا تعین، کون کرے گا حدود کا تعین، نہیں وہ آئین کی بات کر رہے تھے اپنا مہربان صاحب. بات ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے اس میں سب شعبوں کا، سب اداروں کا اپنا اپنا انہوں نے تعین کر دیا ہے. وہ ججز کا جو ہے نا ان کا تعین ہے کہ اپنے حدود میں رہے. فوج کا اپنا ادارہ ہے جو اپنے حدود میں رہے. جب سب اپنے حدود میں رہیں گے تو پھر ملک کا نظام چل سکتا ہے. ورنہ وہی ہوگا جو اگر ایک کے پاس بندوق ہے، طاقت ہے، تو وہ پورا پاکستان کے نظام کو جرمناک بنایا ہوا ہے. تو یہی ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. سردار صاحب 73 کا آئین تو آپ کو پتا ہے ایک دفعہ 77 میں اور پھر ایک دفعہ 99 میں جو ہے نا باضابطہ روندا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا کہ صدارتی آرڈیننس جتنے بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے بغل بچے جو بٹھائے جاتے ہیں، یہ ساری باتیں تو ہر لکھنے پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں کہ 70 آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو اس کے بیسک ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو میں جو ہے نا آپ کہیں اس کو بیسک جو اس کا اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا جب سب جماعتیں جو ہے نا گٹھی نہ ہوں، سب جو ہے نا عوام اس پہ جو ہے نا عوامی نمائندے جو ہے نا وہ گٹھے نہ ہوں. تو 73 کا آئین جب بنا تھا تو سب عوامی نمائندے گٹھے ہوئے تھے، سب جماعتیں گٹھی ہوئی تھی. پھر انہوں نے ایک آئین دیا تھا، اس میں سب اکٹھے، مطلب ہر جو ہے نا ادارہ ہے، ہر جو شعبہ ہے اس کا انہوں نے تعین کر دیا تھا. تو یہ بات صحیح ہے کہ کسی نے کہا تھا یہ آئین کا ٹکڑا ہے، کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو اس کو میں منہ کی طرح رون سکتا ہوں پھاڑ کے. لیکن اس وجہ سے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہے. جو جمہوری ملک ہے، جہاں جن ملکوں میں جمہوریت ہے، سسٹم ہے، وہ ملک آگے ہیں. ہمارا اور برما کا اثر جو ہے نا وہ سب ملکوں، اب افغانستان سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اب جس طرح ہم جو ہے نا رانا ثناء اللہ پہ کیس انہوں نے بنایا ہے، تو جب عمران خان جیتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو ووٹ چوری کر کے جتوایا گیا، تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مطلب پی ٹی آئی کی حکومت جیتی ہے تو آپ کا تعلق نہیں ہے، تو آپ یہ اس طرح کی ٹویٹیں دیتی ہیں، دینا آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا کام ہے، نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اس ملک کو جو کہتے ہیں نا وہ خلائی مخلوق، اب کچھ لوگ کچھ شیطانی مخلوق بھی کہتے ہیں، تو وہ اگر ملک کو چلنے دے تو ملک صحیح طرح جا سکتا ہے. ورنہ ملک کا یہی اشر ہوگا جو ابھی جو ہے نا وہ ملک کا اشر ہو رہا ہے. ابھی ہر شعبہ تنزلی کی طرف ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، مطلب ہے اس کا مائنس پہ چلا گیا ہے جو ریشو ہے. تو کرونا سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی. یہ بات تو صحیح ہے کہ جب تک آپ منصوبے شروع نہیں کریں گے تو اس وقت تک ملکی حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے. آپ نے ذکر کیا میانمار کا، تو لیکن میانمار میں ٹھیک ہے فوجی حکومت آئی ہے، یا ان کے پاس پہلے سے بھی فوجی حکومت تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بلکہ ہم تو ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کے موقف کا، ورژن کا بہت شکریہ سردار نفیس صاحب، آپ نے ٹائم دیا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب زاہد صاحب کا، ہمارے دوسرے مہمان، چونکہ انٹرنیٹ کے وجہ سے وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو ان سے تفصیل سے بات نہیں ہو سکی. ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا مقصد تھا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر جو گزشتہ 30 سال سے متواتر بنایا جا رہا تھا، جو سے پہلے بھی بنایا جاتا تھا، لیکن اب کی بار وہ سیاست کی نظر ہوا. حکومت اور اپوزیشن، پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن نے اپنے میدان جنگ کو وسعت دی ہے آزاد کشمیر تک، بلکہ یوں کہیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آنے والے الیکشن کے لیے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اپوننٹ کو تابڑ توڑ حملے کیے. وہی ہم نے روایتی سیاست دیکھی وہاں پہ. ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ باقی پارٹیز جو ہیں، اپوزیشن پارٹیز، وہ کیا رول ادا کرتی ہیں. پاکستان گورنمنٹ کی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ پہلے سے سوالیہ نشان ہے. اس پر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ سیاست میں کیا گرما گرمی آتی ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آج تک کے لیے اتنا ہی کچھ.